السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے درس میں اپنا سبق شروع کیا تھا عید الفطر، اس کی ہم نے آدھی پڑھائی کی تھی اور اس کے بارے میں سمجھا تھا کہ اس میں کیا تھا کہ حسن گرمیوں کی رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 25ویں دن کی بات تھی کہ حسن کو ایک خط موصول ہوا جو اس کی پھپھی جان کا تھا، جو انہوں نے ساہیوال سے لکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ وہ عید سب کے ساتھ منائیں گی۔ تو 29 تاریخ کو ان کی پھپھی جان جو ہیں وہ آ گئی تھی، پھر سب نے چاند دیکھنے چھت پر گئے سب، اور پھر جو ہے سب جب چاند نظر آ گیا تو سب نے پہلے تو چاند کی مبارکباد دی، عید کی مبارکباد دی سب کو، اور پھر گھر کی جو عورتیں تھیں انہوں نے صبح کے لیے میٹھا بنانا شروع کیا، بچے اپنی ایک دوسرے کو تیاریاں دکھانے لگے اور بڑے بزرگ جو ہیں پھر وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اب ہم آگے کی کہانی پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 44 پر۔ اگرچہ گرمی کا موسم تھا لیکن عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ حسن اور سعد گھر کے مردوں کے ساتھ عیدگاہ نماز عید ادا کرنے چلے گئے۔ جانے سے پہلے سب گھر والوں نے مل کر میٹھی سوئیاں کھائیں۔ بچوں اس میں کیا بتایا کہ موسم گرمی کا تھا، گرم موسم تھا، لیکن عید کے دن جو ہے جو روشن بہت جو صبح تھی وہ بہت روشن تھی، کیونکہ سب جلدی اٹھتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے، جلدی جاتے ہیں اور سب ماشاءاللہ بہت اچھے تیار ہوتے ہیں، تو وہ سما جو ہے عید والے دن کا وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی کچھ تھا وہاں پر بھی، اس کہانی میں بھی۔ پھر حسن اور سعد جو ہیں وہ جو گھر کے بڑے تھے، دادا ابو اور باقی سب لوگ ان کے ساتھ عیدگاہ نماز پڑھنے گئے، اور مسجد جانے سے پہلے وہ سب گھر والے مل کر میٹھی سوئیاں کھا کر گئے تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ بچوں نے بزرگوں سے عیدی وصول کی۔ پھر کیا ہوا، نماز پڑھنے کے بعد سب ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی، اور پھر بچوں نے بزرگوں سے عیدی وصول کی۔ بچوں سب سے جو پیارا کام ہوتا ہے عید پر، آپ کو پتہ ہے کہ عیدی جو ملتی ہے تو بس پھر مزے ہو جاتے ہیں سب بچوں کے۔ بچوں پتہ ہے عید کے دن سب سے اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں ابھی بتا چکی ہوں کہ عیدی ملنا سب سے اچھی بات ہوتی ہے۔ آگے ہے کہ دوپہر کے کھانے پر حسن کے والد نے گلی میں رہنے والے اسلم سبزی فروش اور اس کے گھر والوں کو بھی کھانے پر بلایا تھا۔ امی جان نے اسلم کے بچوں کو بھی عیدی دی اور اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا۔ شام کو سب مل کر حسن کے نانا کے گھر گئے اور یوں عید کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ تو پورا دن عید کا کیا رہا کہ صبح میں تو سب نماز پڑھ کر سب نے عید ملی اور بچوں کو عیدی دی۔ دوپہر کے کھانے پر حسن کے والد نے، ان کے محلے میں ایک غریب فیملی تھی، حسن جو سبزی فروش تھے، تو وہ اتنی زیادہ اپنی جو ہے عید کی خوشیاں منا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے گھر ان کو دعوت دی۔ پھر حسن کی امی نے ان کے بچوں کو عیدی دی اور سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر عید کی خوشیاں منائیں، اور پھر شام کے وقت حسن کے نانا کے گھر سب مل کر گئے اور عید کا دن اس طرح سے ہنسی خوشی مکمل ہو گیا۔ تو بچوں اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی خوشی کا خیال رکھنا ہے، ہمیں دوسری کی خوشی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عید الفطر کا مطلب ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ دوسرے کی بھی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ آئے مزید جانیں، عید الفطر اسلامی مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کے بعد اسلامی مہینہ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کی پہلی تاریخ جب ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، چاند جب نظر آتا ہے تو پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں۔ کون سی؟ عید الفطر۔ تو بچوں امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس میں موجود جو سبق ہمیں دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی خوشیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنی خوشیوں میں انہیں شامل بھی کرنا چاہیے۔ تو بچوں اگلی دفعہ آپ لوگ بھی اس طرح سے کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔